آج ہم لوگ سر سید تحریک یعنی علی گڑھ تحریک پر گفتگو کریں گے۔ علی گڑھ تحریک ایک بڑی تحریک ہے۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں تحریکوں کا ایک بڑا اہم مقام ہے۔ ابتدا سے لے کر آج تک اردو زبان کے ارتقاء میں مختلف موڑ پر مختلف تحریکوں نے نمایاں کردار نبھایا ہے۔ جس تحریک نے براہ راست اور بلا واسطہ دونوں طرح سے اردو ادب کو آگے بڑھایا وہ علی گڑھ تحریک ہے۔ اس تحریک کے وجود میں آنے والے سبب 1857 کے آس پاس کی وہ سیاسی اور سماجی صورتحال ہے جس سے مسلم قوم دوچار تھی، اور اس کا محرک وہ دردمند دل اور اعلیٰ دماغ رکھنے والا شخص تھا جس نے قوم کی تباہ حالی کو نہ صرف یہ کہ محسوس کیا بلکہ اس زبوں حالی سے نکال کر قوم کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے بارے میں سوچا بھی، اور اس سوچ کو عملی جامہ بھی پہنایا۔ یہ وہی شخص ہے جسے دنیا سر سید احمد خاں کے نام سے جانتی ہے۔ ویسے تو اپنی قوم کی بدحالی کو دیکھ کر اس زمانے کے سبھی باشعور اور دردمند انسان پریشان تھے، مگر مسلم قوم کی پستی اور زبوں حالی نے سب سے زیادہ دکھی سر سید احمد کو کیا۔ وہ اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ ان کے دل اور دماغ دونوں بے چین ہو اٹھے، اور اس بے چینی کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے اس دکھ سے قوم کو نجات دلانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ چونکہ وہ حساس ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت باشعور اور اہل نظر بھی تھے، اس لیے انہوں نے اس پستی کے اسباب اور ان کے سدباب دونوں پہلوؤں پر غور کیا اور ان خطوط پر کام کرنا شروع کر دیا جن کے سہارے قوم پستی سے نکل کر ترقی کے راستے پر جا سکتی تھی۔ چونکہ سر سید احمد خاں نے اپنی اس مہم یا تحریک کا آغاز علی گڑھ سے کیا اور یہیں سے اس کی سرگرمیاں تیز ہوئیں، اس لیے اس تحریک کو علی گڑھ سے جوڑ دیا گیا اور یہ علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہو گئی۔ سر سید احمد خاں نے قوم کی پستی اور تنزلی کے اسباب پر غور کیا تو پتہ چلا کہ قوم علم کے میدان میں کافی پیچھے ہے، توہم پرستی اور قدامت پسندی کی شکار ہے، اور اس کا تہذیبی اثاثہ خصوصاً ادبی سرمایہ جو کسی قوم کو بنانے اور بگاڑنے میں کلیدی رول ادا کرتا ہے، خامیوں اور خرابیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس لیے ان تینوں اسباب پر سر سید نے کھل کر بات کی اور ان کو دور کرنے کی تدبیروں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے تمام امراض کا واحد علاج جدید طرز تعلیم ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ نئے زمانے کو سمجھنے اور ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ نئے علوم و فنون سیکھے جائیں۔ اسی لیے سر سید احمد خاں نے 1864 عیسوی میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی تاکہ یورپ میں لکھی گئی کارآمد کتابوں کا دیسی زبان میں ترجمہ ہو سکے، ساتھ ہی ایشیا کے قدیم مصنفین کی نایاب اور مفید کتابیں بھی دوبارہ چھپ سکیں تاکہ ان کتابوں میں بند علم کی روشنی کو منظر عام پر لایا جا سکے، اسے عوام تک پہنچایا جا سکے، اس سے قوم کے دل و دماغ کے اندھیروں کو دور کیا جا سکے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے سر سید نے اخبار سائنٹیفک سوسائٹی، جس کا آگے چل کر نام انسٹیٹیوٹ گزٹ پڑا، نکالا اور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، اور یہ کام یوں ہی نہیں ہوا۔ اس کے لیے سر سید کو ولایت تک جانا پڑا تاکہ وہ انگریز قوم کی ترقی کے راز کو پا سکیں اور اس ترقی یافتہ قوم کے
ان رسالوں تک رسائی حاصل کر سکے جنہوں نے اس قوم کو آگے بڑھانے میں نمایاں رول ادا کیا تھا۔ قیام ولایت کے دوران جس چیز نے سر سید کو خاص طور سے متاثر کیا وہ انگریز قوم کی تہذیب و شائستگی تھی۔ اس دوران ان پر یہ حقیقت بھی ظاہر ہوئی کہ 150 سال پہلے یہاں بھی زندگی جھوٹی عداوتوں سے عیبدار تھی، لیکن جب یہاں کے دانشوروں نے ٹیٹلر، اسپیکٹیٹر اور گارڈین جیسے اخبار جاری کیے تو عام لوگوں کی توجہ معاشرتی ناہمواریوں کی طرف مبذول ہوئی اور ولایت کا معاشرہ بھی اپنی تہذیبی اصلاح پر مائل ہونے لگا۔ چنانچہ سر سید نے انگلینڈ کے دوران قیام ہی یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے وہ بھی اسی طرز کا اخبار نکالیں گے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق ان کے اسی ارادے کا ترجمان تھا۔ یہ ایسا رسالہ تھا جس نے علی گڑھ تحریک کی سرگرمیوں کو تیز سے تیز تر کر دیا۔ اس کے پہلے ہی شمارے میں جو اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ان میں علی گڑھ تحریک کے منشور کے بعض بنیادی اجزاء بھی شامل تھے۔ مثلاً سر سید لکھتے ہیں، اس پرچے کے اجزاء سے مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجے کی سویلائزیشن یعنی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جائے تاکہ جس حقارت سے سویلائزڈ یعنی مہذب قومیں ان کو دیکھتی ہیں وہ رفع ہو، وہ بھی دنیا میں معزز و مہذب قوم کہلائیں۔ ان کے مشہور جریدے ٹیٹلر، اسپیکٹیٹر اور گارڈین کا ہی مطالعہ ہے کہ سر سید انسٹیٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الاخلاق جیسے معلم الاخلاق رسالے نکال سکے اور انہی کے طرز پر اپنے دانشور دوستوں سے اصلاحی مضامین لکھوا سکے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے تعلیمی ماحول کو غور سے دیکھا، نہایت قریب سے اس کا معائنہ کیا اور اس کے طرز پر ہندوستان میں MAO کالج کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جو آگے چل کر یونیورسٹی میں تبدیل ہوا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جانا گیا۔ سر سید اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ قوم کی بدحالی اور اس کی تنزلی کا ایک بڑا سبب توہم پرستی اور مذہب کی اندھی تقلید تھی۔ ان کے خیال میں بعض عقائد مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکتے تھے اور روڑا بن کر ان کی ترقی کی راہ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی لیے سر سید نے سائنس کی روشنی میں مذہب کی نئی تعبیریں پیش کیں اور عقل کی روشنی میں مذہب کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی لیے انہوں نے نیچر پر زور دیا اور ایسے بہت سے امور کا انکار کیا جنہیں عقل کی کسوٹی پر پرکھنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ انہوں نے دلیلوں سے یہ واضح کرنا چاہا کہ جسے لوگ مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں وہ دراصل محض رسم ہے۔ سر سید نے یہ استدلالی طریقہ اس لیے اپنایا تاکہ قوم خود بھی عقل کو اپنا رہنما بنائے اور توہم پرستی کے اس اندھیرے سے باہر نکل آئے جو اسے روشنی میں آنے اور اس کی برکتوں کو پانے سے روکتی ہے۔ مگر مذہبی معاملات میں عقل کا یہ عمل دخل بیشتر لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ چنانچہ سر سید کے مذہبی افکار اور ان کے اس نئے اپروچ کی شدت سے مخالفت بھی ہوئی، حالانکہ ایک ایسے زمانے میں جب مذہب کے روایتی تصور نے ذہنوں کو زنگ آلودہ کر دیا تھا، سر سید احمد خاں نے عقل سلیم کے ذریعے اسلام کی مدافعت کی اور یہ ثابت کر دیا کہ اسلام زمانے کے نئے تقاضوں کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ نئے حقائق کی عقلی توضیح کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سر سید احمد خاں کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ قوم کا تہذیبی سرمایہ خصوصاً ادب جھوٹ، مبالغہ اور سستی تفریح کا سامان بن کر رہ گیا ہے۔ ادب جو زندگی کا ترجمان اور معلم اخلاق ہوتا ہے، خود زندگی سے دور اور اخلاقی پستی کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔ سر سید احمد خاں
ادب کی طاقت کو پہچانتے تھے اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ قوم کی اصلاح کا کوئی سب سے کارگر اور آسان حربہ ہو سکتا ہے تو وہ ادب ہے۔ اسی لیے انہوں نے اردو زبان و ادب کی طرف خصوصی توجہ فرمائی۔ مختلف انداز سے مختلف موقعوں پر انہوں نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ سر سید نے اردو زبان و ادب کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا، اگر ان کو سمیٹا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سر سید چاہتے تھے کہ زبان کو اظہار مطالب کا ذریعہ بنایا جائے، تصنع اور بیان کی پیچیدگی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، بات اس طرح کہی جائے کہ دل سے نکلے اور دل میں جا بیٹھے، علمی مضامین اور اخلاقی حکایتوں پر توجہ دی جائے، روایتی شاعری کو خیر بات کہا جائے اور شاعری کو قوم و معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنایا جائے، ساتھ ہی نیچر کو شاعری میں جگہ دی جائے۔ سر سید احمد کے یہ خیالات ادیبوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ اس زمانے کے لکھنے والے زیادہ تر مصنفین سر سید کے ان خیالات سے ایسے متاثر ہوئے کہ اردو زبان کا اظہار واقعی آسان اور سادہ ہو گیا اور ادب اصلاح کا ذریعہ بن گیا۔ جھوٹ اور مبالغے کی جگہ ادب میں صداقت اور خلوص کو جگہ ملنے لگی۔ مولانا حالی کی مشہور نظم مسدس حالی سر سید کے انہی خیالات کا ترجمان بن کر سامنے آئی، اور اسی لیے سر سید نے اس نظم کے متعلق یہ لکھا بھی کہ قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تو کہہ دوں گا کہ حالی سے مسدس حالی لکھوا لایا ہوں۔ محمد حسین آزاد کی نظم خواب امن اور انجمن پنجاب کی بنیاد بھی سر سید کے انہی افکار کے نتیجے میں سامنے آئی۔ گویا علی گڑھ تحریک نے اپنے اصلاحی مشن کی کامیابی کے لیے اردو زبان و ادب پر خصوصی توجہ دی، اور اس تحریک کے زیر اثر اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ زبان و ادب کی اصلاح بھی ہوتی گئی، اور اس میدان میں ایسی اصلاح ہوئی کہ اردو زبان نکھرتی اور سنورتی چلی گئی، اور اس زبان کا دامن طرح طرح کے ادبی نمونوں سے بھرتا چلا گیا۔ خود سر سید نے اپنے نقطہ نظر کے مطابق طرح طرح کی تحریریں قلم بند کی، علمی مضامین تو لکھے ہی، انشائیے بھی لکھے، اخلاقی اور تمثیلی کہانیاں بھی تحریر کیں، اور اپنے قلم کار دوستوں کو بھی اس راہ پر لگا دیا، اور ان کے احباب اس میدان میں ایسے مستعد ہوئے کہ اردو زبان میں نئے انداز کے شعر و ادب کا ڈھیر لگتا چلا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سر سید کی اصلاحی تحریک ایک طرح سے ادبی تحریک بن گئی۔ اس تحریک کے زیر اثر لکھے گئے ادب کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ سر سید احمد خان کی اس تحریک نے اردو ادیبوں سے سوانح عمریاں بھی لکھوائیں اور تاریخی کارنامے بھی قلم بند کروائے، تخلیقی نثر کے نمونے بھی تحریر کروائے، اور تنقیدی نگارشات کی جانب بھی توجہ دلائی۔ اس کے زیر اثر ناول بھی لکھے گئے اور نئے انداز کی شاعری بھی کی گئی، اس لیے کہ شاعری اس تحریک کی ضرورت کی کفیل نہیں ہو سکتی تھی، چونکہ اس تحریک نے سستی جذباتیت کو فروغ دینے کے بجائے گہرے تعقل، تدبر اور شعور کو پروان چڑھانے کا عہد کیا تھا۔ اس لیے نثری پیرائے بیان ہی ان مقاصد کی تکمیل میں معاونت کر سکتا تھا۔ چنانچہ ادبی سطح پر اس تحریک نے اردو نثر کا ایک باوقار، سنجیدہ اور توازن معیار قائم کیا، اور اسے شاعری کے مروجہ، مقفع اور مسجع اسلوب سے چھٹکارا دلا کر سادگی اور متانت کی صاف ستھری اور کشادہ ڈگر پر ڈال دیا۔ اس طرح ادب کی افادی اور مقصدی حیثیت ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس سے نہ صرف یہ کہ اردو زبان خصوصاً نثر کو وسعت ملی، بلکہ اردو ادب کے اسالیب بیان کو سائنٹیفک اپروچ، استدلالی انداز اور سادہ طریقہ کار بھی ملا، ساتھ ہی اس کے موضوعات کا دائرہ بھی وسیع ہوا۔ اس تحریک کے مقصد اور ادبی مشن کے زیر اثر جن اصناف پر خصوصی توجہ کی گئی، ان میں سوانح یا سیرت نگاری، انشائیہ نگاری، مضمون نگاری اور تنقید نگاری اہم ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر شبلی نعمانی کی سیرت النبی، سیرت النعمان، المامون، الفاروق،
مولانا حالی کی حیات سعدی، حیات جاوید اور یادگار غالب جیسی سوانحی کتابیں تحریر ہوئیں۔ سر سید احمد خان کی خطبات احمدیہ، مولوی چراغ کی بی بی ہاجرہ، ماریہ قطبیہ اور ڈپٹی نذیر احمد کی امہات اللہ بھی اسی مقصد کے زیر اثر لکھی گئیں۔ اصلاحی مقصد کا تقاضا تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ کے سنہرے اوراق بھی لوگوں کے سامنے کھولے جائیں تاکہ قوم اپنے روشن ماضی کی روشنی میں اپنی زندگی کو سجا سنوار سکے اور اپنے دل و دماغ کی تاریکیوں کو دور کر سکے۔ اسی نقطۂ نگاہ کے پیش نظر سر سید احمد خان نے آئینہ اکبری، تزک جہانگیری اور تاریخ فیروز شاہی مرتب کی۔ مولانا شبلی نے اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر اور مولوی ذکاء اللہ نے تاریخ ہند ترتیب دی۔ اس تحریک نے تاریخ نگاری کی ایک نئی راہ نکالی اور اس بات کی کوشش کی کہ ایسا اسلوب اپنایا جائے جس میں قوم اور معاشرے کا دھڑکتا ہوا دل محفوظ ہو جائے اور جب اسے پڑھا جائے تو رگوں میں خون کی گردشیں بڑھ جائیں۔ اصلاحی مشن میں تنقیدی شعور بھی بڑا اہم کردار نبھاتا ہے اور اسی تنقیدی شعور کی بدولت اچھے برے اور کھرے کھوٹے کی پہچان ممکن ہو پاتی ہے۔ سر سید احمد کا شعور بھی کافی بالیدہ تھا۔ انہوں نے اپنے اس تنقیدی شعور کا استعمال زبان و ادب کے میدان میں بھی کیا اور اسی کی بدولت اردو زبان و ادب کو جانچنے پرکھنے کا ایک نیا معیار دے دیا۔ سر سید احمد خان نے ایسی تحریروں کو پسند کیا جن میں جمالیاتی پہلو کے بجائے زندگی کے افادی پہلو پر زیادہ زور دیا گیا تھا۔ سر سید کی یہی پسند یا ان کا تنقیدی شعور دراصل ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ ان کے تنقیدی نظریے کے مطابق اعلیٰ تحریر وہی ہے جس میں سچائی ہو اور جو دل سے نکلے اور دل پر اثر کرے۔ اگر دیکھا جائے تو سر سید کے بعد آنے والے تمام تنقیدی تصورات کی اساس سر سید کا ہی تنقیدی شعور ثابت ہوا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب کو افادی زاویہ نگاہ سے دیکھنے کا سلسلہ سر سید نے جو شروع کیا اور علی گڑھ تحریک کے زیر اثر آگے بڑھا، وہ اور آگے جا کر ادب کو تنقید حیات کا مسلمہ اصول بن گیا۔ غالباً سر سید کی اسی پہل کو نظر میں رکھ کر سید عبداللہ نے لکھا۔ سر سید سب سے پہلے ترقی پسند ادیب اور نقاد تھے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سر سید نے اگرچہ تنقید کی کوئی باقاعدہ کتاب نہیں لکھی، مگر اپنی تنقیدی تحریروں سے ادبی تنقید کی جو فضا ہموار کی اور اس راہ پر اپنے رفقا کو چلنے کی جو تلقین کی اور ان کے رفقا نے جو عملی نمونے پیش کیے، انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر لکھی گئی تنقید سے قبل تنقید صرف ذاتی تاثرات تک محدود تھی، لیکن سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے ادب کو بھی زندگی کے مماثل قرار دے دیا اور اس پر نظری اور عملی دونوں زاویوں سے تنقید کر کے اردو میں نئی تنقید کی راہیں ہموار کر دیں۔ اگر علی گڑھ تحریک نہ ہوتی اور سر سیدی بصیرت کام نہ کرتی تو مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور شعر العجم جیسی کتابیں اردو میں نہیں لکھی جاتی۔ اصناف نثر میں سر سید اور علی گڑھ تحریک کا ایک اہم کارنامہ مضمون نویسی بھی ہے۔ مضمون نویسی کے اولین نمونے بھی علی گڑھ تحریک نے ہی فراہم کیے۔ علمی اور سائنٹیفک موضوعات کے علاوہ سر سید اور ان کے رفقا نے ہلکے پھلکے تخلیقی نوعیت کے مضامین بھی تحریر کیے جو انشائیہ کے اولین نمونے ثابت ہوئے۔ گزرا ہوا زمانہ، امید کی خوشی اور بحث و تکرار اسی نوعیت کے مضامین ہیں جنہیں انشائیہ کے زمرے میں بھی رکھا جاتا ہے۔ مضمون نویسی اور انشائیہ نگاری کے میدان میں رسالہ تہذیب الاخلاق نے کلیدی کردار ادا کیا۔ علی گڑھ تحریک سے جڑے تقریباً تمام ادیبوں کے مضامین زیادہ تر اسی رسالے میں شائع ہوئے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ علی گڑھ تحریک اور تہذیب الاخلاق کی بدولت اردو ادب کا تعارف ایک ایسی صنف سے ہو گیا جس کی جہتیں بے شمار تھیں اور جس کے اظہار کے رنگارنگ قرینے موجود تھے۔ علی گڑھ تحریک کا اصلاحی وسیلہ ناولوں کو بھی بنایا گیا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول اسی اصلاحی مقصد کے تحت لکھے گئے۔ چونکہ سقوط دہلی کے بعد
مسلمانوں کی زبوں حالی کے پیش نظر اس وقت مثالی کرداروں کو پیش کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے نذیر احمد نے اپنا سارا زور بیان کرداروں کو مثالی نمونے کی تخلیق میں صرف کیا۔ چونکہ مولوی نذیر احمد کے ناول داستانوں کے تخیلی اسلوب سے ہٹ کر لکھے گئے تھے اور ان میں حقیقی زندگی کی جھلکیاں بھی موجود تھیں، اس لیے انہیں ایک بڑے طبقے میں قبولیت بھی حاصل ہوئی اور ان ناولوں کے ذریعے علی گڑھ تحریک کے معتدل اور متوازن عقلیت کو زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ اس طرح نذیر احمد کی کاوشوں سے نہ صرف یہ کہ علی گڑھ تحریک کے مقاصد کے حصول میں مدد ملی، بلکہ اردو ناول کی صنف بھی پروان چڑھی۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ علی گڑھ تحریک کے فروغ کے لیے نثری اظہار زیادہ موزوں اور مناسب تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس تحریک سے اردو نثر کو فروغ ملا، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس تحریک نے شعری اظہار کی طرف سے آنکھیں موند لی ہوں۔ اس تحریک نے شاعری کی اصلاح کی جانب بھی توجہ کی اور غزل کے بجائے نظم پر زور دیا، اور نظم پر اس لیے زور دیا کہ اخلاقی اور اصلاحی مضامین کے اظہار کے لیے منظم اور زیادہ مناسب نظم تھی۔ سر سید کے خیال میں نظم غزل کے مقابلے میں زیادہ طاقتور وسیلہ اظہار ثابت ہو سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے ایک جگہ لکھا بھی، ہماری زبان کے علم و ادب میں بڑا نقصان یہ تھا کہ نظم پوری نہ تھی۔ اسی بنا پر سر سید احمد خان نے غزل کی رضا خیالی کے برعکس نظم کو رائج کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ نظم میں خیال کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جا سکتا تھا۔ نظم کے فروغ میں سر سید کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مولانا حالی سے مسدس حالی لکھوائی اور محمد حسین آزاد سے انجمن پنجاب کی بنیاد ڈلوا دی، جس کے جلسوں میں صرف نظمیں پیش کی گئیں۔ مختصر یہ کہ علی گڑھ تحریک ایک ادبی تحریک بھی ثابت ہوئی، اور اس لحاظ سے اس کے اثرات کا دائرہ بہت دور تک گیا۔ اس تحریک کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اردو زبان و ادب کی اصلاح کی گئی، ادب کو افادی بنایا گیا، بلکہ اسلوب کو آسان، عام فہم اور پر اثر بھی بنایا گیا۔ نئی اصناف سخن کا تعارف کرایا گیا اور ان کے عمدہ نمونے بھی پیش کیے گئے۔ یہ اسی تحریک کی دین ہے کہ اردو نثر سائنسی اور علمی موضوعات کے اظہار کے قابل بن سکی۔ اردو میں انشائیہ نگاری کا باقاعدہ آغاز بھی اسی تحریک سے ہوا، اور جدید تنقید کی داغ بیل بھی اسی کے زیر اثر ڈالی گئی، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سوانح نگاری، مضمون نویسی وغیرہ اصناف کے فروغ میں سب سے زیادہ کردار اسی تحریک نے ادا کیا۔ اس تحریک کے سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ بے شک اس تحریک کے بانی سر سید احمد خان تھے، مگر یہ تحریک تیزی سے پروان نہیں چڑھتی اگر اسے سر سید کے رفقا کا ساتھ نہ ملا ہوتا۔ یہ علی گڑھ تحریک کی خوش قسمتی تھی کہ سر سید خان کو جو رفقا ملے ان میں قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ تصنیفی صلاحیتیں بھی بدرجہ اتم موجود تھیں۔ سر سید کے علاوہ جن ادیبوں اور دانشوروں نے اس تحریک کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان میں مولوی ذکاء اللہ، چراغ علی، محسن الملک، وقار الملک، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، مولوی سمیع اللہ وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ ان سب نے اپنی اپنی سطح سے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ کسی نے عملی سطح پر بیداری پیدا کی تو کسی نے سماجی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، کسی نے اصلاح معاشرہ کے لیے قلم کو ہتھیار بنایا تو کسی نے مضامین لکھے، کسی نے کہانیاں لکھیں، کسی نے نظمیں کہیں، کسی نے مضامین تحریر کیے، کسی نے تنقید نگاری کو اپنا پیشہ بنایا تو کسی نے اچھی کتابوں کے ترجمے کیے، کسی نے مذہب کو سائنس کی روشنی میں پیش کیا تو کسی نے اخلاق کی درستگی کے نئے اصول مرتب کیے۔ اس طرح اس تحریک کا دائرہ کامیابی کی طرف بڑھتا گیا اور وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سر سید کے ان رفقا کا جنہوں نے سر سید کے مشن میں ہاتھ بٹایا اور علی گڑھ تحریک کے فروغ میں نمایاں رول ادا کیا، ان کا مختصر تعارف بھی کرا دیا جائے۔ سر سید کے رفقا میں جس شخص نے سر سید کا سب سے زیادہ ساتھ دیا وہ محسن الملک تھے۔ بقول انور سدید، علی گڑھ تحریک میں نواب محسن الملک کی حیثیت اس سپاہی کی تھی جو اپنے قائد کی آواز پر اپنا سینہ دشمن کی گولیوں کی باڑھ پر رکھ دیتا ہے۔
محسن الملک کو ابتدا میں سر سید کے مذہبی نظریات اور ان کے قومی ارادوں سے اختلاف تھا، لیکن جب وہ سر سید کے قریب آئے اور سوسائٹی کے ممبر بنے تو ان کا اختلاف مٹ گیا۔ شاید سر سید احمد کی محبت اختلاف پر غالب آ گئی اور وہ سر سید کے مشن اور قومی امور میں سرگرم معاون بن گئے۔ محسن الملک تہذیب الاخلاق کے اہم مضمون نگار تھے۔ اپنے مضامین میں وہ ایک ایسے مفکر کی طرح نظر آتے ہیں جو ادب اور زندگی کے جمود کو توڑنے اور صالح قدروں کو فروغ دینے کا خواہش مند ہو۔ ویسے تو انہوں نے مالی اور فوجداری قانون سے متعلق 2 اہم کتابیں لکھیں، مگر جس کتاب سے ان کو شہرت حاصل ہوئی وہ رسالہ میلاد شریف ہے۔ علی گڑھ تحریک کے مقاصد کو پروان چڑھانے میں جن لوگوں نے قلم کو ہتھیار بنایا ان میں سے ایک اہم نام مولوی چراغ علی کا بھی ہے۔ مولوی چراغ علی کا بنیادی موضوع مذہب تھا۔ انہوں نے اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے خیالات کی تردید کی اور متعدد رسالے لکھ کر اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ انہوں نے علی گڑھ تحریک کے مقاصد کو تحریری صورت میں اس خوبی سے پھیلایا کہ عام لوگ بھی اس تحریک کے حامیوں میں شریک ہوتے چلے گئے، اور اس طرح چراغ علی کے قلم کے سہارے تحریک کامیابی کی منزلیں طے کرنے لگی۔ سر سید کی قائم کردہ سائنٹیفک سوسائٹی اور علی گڑھ تحریک کے مشن کو آگے بڑھانے میں نواب وقار الملک کا بھی اہم کردار ہے۔ وقار الملک اردو کے باقاعدہ مصنف نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے تہذیب الاخلاق میں قومی، معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات پر بہت سارے مضامین لکھے اور اپنی تحریروں سے قوم کی اصلاح فرمائی۔ سر سید کے رفقا میں ایک اہم نام الطاف حسین حالی کا ہے۔ حالی جب سر سید کے قریب آئے تو ان کا کایا پلٹ ہو گیا۔ وہ غزل کے شاعر تھے، لیکن سر سید کے کہنے پر نظم کی طرف مائل ہوئے اور مسدس حالی جیسی معروف و مقبول نظم لکھ ڈالی۔ شاعری کے علاوہ انہوں نے نثر کو بھی اپنے ادبی اظہار کا وسیلہ بنایا اور حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی جیسی سوانح عمریاں لکھیں۔ حیات جاوید ویسے تو سر سید کی سوانح حیات ہے، لیکن اصلاً یہ کتاب علی گڑھ تحریک کی ایک ایسی تاریخ ہے جس میں سر سید احمد خان کی سرگرمیوں کی پوری داستان قلم بند ہے۔ حالی نے اسی تحریک کے زیر اثر اپنی مشہور کتاب مقدمہ شعر و شاعری بھی لکھی، جو اردو تنقید کی بنیاد ثابت ہوئی۔ شبلی نعمانی بھی سر سید کے رفقا میں شمار ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعض معاملات میں انہیں سر سید سے اختلاف تھا، لیکن سر سید کی تحریک کے فروغ میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ شبلی کا شمار اس تحریک سے جڑے ان شخصیتوں میں ہوتا ہے جو جامع الصفات ہوتی ہیں۔ وہ محقق، نقاد، سوانح نگار، تاریخ داں، شاعر، خطیب، سبھی کچھ تھے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بہت ساری کتابیں لکھی، جن میں الکلام، علم الکلام، الغزالی، سوانح مولانا روم، المامون، موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم وغیرہ کافی مشہور ہیں۔ مولوی ذکاء اللہ کا شمار بھی سر سید کے اہم رفقا میں ہوتا ہے۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے علی گڑھ تحریک کا پیغام بچوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے درسی کتابیں لکھی اور آسان زبان میں دلیلوں کے ساتھ مذہب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کی کتابوں میں تاریخ ہند، تاریخ عہد انگلیشیا، سوانح عمری، ملکہ وکٹوریہ، سوانح مولوی سمیع اللہ، کرزن نامہ وغیرہ اہم ہیں۔ علی گڑھ تحریک کے فروغ میں سر سید کے رفقا کے علاوہ بھی بعض ادیبوں نے اہم رول ادا کیا۔ ایسے ادیبوں میں سید احمد دہلوی کا نام خاصا اہم ہے۔ انہوں نے نئے اصولوں کے مطابق لغت کی تدوین کی اور فرہنگ آصفیہ لکھی۔ ہندوستانی تہذیب و تمدن پر ان کی کتاب رسوم ہند بھی بہت مشہور ہوئی۔ اسی طرح سفیر بلگرامی اور سید علی بلگرامی کی تحریروں سے بھی علی گڑھ تحریک کو کافی فائدہ پہنچا۔ سید علی بلگرامی کی کتاب تمدن عرب اور تمدن ہند اور سفیر بلگرامی کی مشہور کتاب جلوہ خضر بھی علی گڑھ تحریک کے زیر اثر لکھی گئیں۔
عزیز طلباء و طالبات، علی گڑھ تحریک کی علمی، تہذیبی اور سماجی خدمات کا احاطہ ایک مختصر تقریر میں ممکن نہیں، پھر بھی امید کی جاتی ہے کہ اس گفتگو سے آپ کو اس تحریک سے متعلق دلچسپی ضرور پیدا ہوئی ہوگی اور آپ اس کے بارے میں مزید مطالعہ کرنا چاہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سر سید کی تحریک کی کچھ باتیں آپ کے ذہن میں آ گئیں تو آپ کا ذہن اس سے صاف ہوگا اور آپ بھی سر سید کی طرح سوچنا شروع کر دیں گے۔ شکریہ۔